آج آپ دیکھیں الحمدللہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کو کس نے لازم پکڑ کے رکھا ہے؟ کون ہے جو بات پر نبی کی حدیث کی بات کرتا ہے، اور کون ہے جو اللہ کے نبی کو چھوڑ کر اور لوگوں کی بات کرتا ہے؟ اچھا، لوگ اس حق کو تسلیم کرنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہیں؟ اس کا بھی رد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا اور بتلایا ہے کہ کیوں۔ آپ لوگوں کو بتلائیں نا حق یہ ہے، آپ لوگوں سے کہیں نا حق یہ ہے، اور لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے ماں باپ کو اس پر نہیں پایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما۔ آج یہ اتنی عظیم الشان محفل لگی ہے، اتنی زبردست یہ مجلس ہے جس کا پورا کریڈٹ محترم حاجی ولی محمد خاص کیلی حفظہ اللہ، ان کے فرزند زید احمد خاص کیلی، ناظم دعوت و تبلیغ جمعیت اہل حدیث شیر محمد ٹھوڑا، مولانا سمیع اللہ محمدی اور پوری ٹیم، یہ واقعی علماء اور طلباء سے محبت کی مثال ہے۔ اتنا اہتمام کرنا، ہمارے اساتذہ کو دعوت دینا، ایک تو یہ محفل اتنی عظیم، اس کا اہتمام کرنے والے اتنے پیارے لوگ، اور پھر اس میں چار چاند کیوں نہ لگیں جب ہمارے اساتذہ تشریف لائیں۔ استاد محترم شیخ الحدیث محمد افضل محمدی حفظہ اللہ، استاد محترم حافظ شعیب میمن حفظہ اللہ، استاد محترم حافظ فہد انصاری حفظہ اللہ۔ میں تو صرف آیا ہوں چند منٹ کی گفتگو کے لیے، اصل تو خطاب میرے اساتذہ کا ہونا ہے۔ صرف اپنی موجودگی کا احساس دلانے کے لیے میں چند منٹ لوں گا، چونکہ موضوع میرا ہے اختلاف امت اور اس کا حل۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا، ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ لوگ ہر قسم کے موجود ہیں، کوئی کسی رنگ کا ہے، کوئی کسی رنگ کا ہے۔ اسی طرح جس طرح رنگوں میں اختلاف ہے، نفسیات میں بھی اختلاف ہوتا ہے، کوئی گرم مزاج ہوتا ہے، کوئی ٹھنڈا مزاج ہوتا ہے، کسی کے بات کرنے کا انداز تلخ ہوتا ہے، کسی کے بات کرنے کا انداز نرم ہوتا ہے۔ اسی طرح لوگوں نے بھی دین میں بھی اختلاف کیا ہے، اور اس کی پیشن گوئی، اس کے بارے میں بھی خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتلایا کہ لوگ آئیں گے اور اختلاف کریں گے، اور یہ بھی بتلایا ہے کہ ان لوگوں میں جو حق والی جماعت ہے وہ کون سی جماعت ہوگی۔ دراصل اس پوری گفتگو کا لب لباب صرف اس بات کے اندر ہے کہ
ہم مسلمانوں سے پہلے جو اس دنیا میں فلسفہ جو رائج تھا وہ فلسفہ یونان کا تھا. اور یونانی فلسفہ کیا تھا کہ وہ لوگ یہ کہا کرتے تھے آپ یونانی فلسفے کو نکالیں نا، اسے پڑھیں، اس کے اوپر بڑی بڑی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن اس سارا کا سارا مختصر اس فلسفے کا معیار صرف ایک جملے پر ہے، اور وہ یہ ہے کہ علم کیا ہے، دین کیا ہے، یہ سسٹم کیا ہے، یہ سب کچھ وہی ہے جو آپ کی عقل تسلیم کرے. آپ کی عقل اگر اس بات کو لے تو ٹھیک ہے، عقل نہ لے تو پھر وہ بات ٹھیک نہیں ہے. یہ تھا یونانی فلسفہ. اور جبکہ مسلمان، ہم لوگوں کا فلسفہ کیا ہے، ہم لوگ کیا کہتے ہیں، مسلمان کا ایمان اور مسلمان کا معیار کیا ہے؟ مسلمان کا معیار اور مسلمان کا ایمان عقل نہیں ہے، بلکہ ہمارا ایمان اور ہمارا معیار یہ ہے کہ ہم نے اپنی عقل کو بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے قدموں میں ڈال دیا ہے. یہ ہمارا ایمان ہے. اور جب بندہ اس بات کو سمجھ لے کہ ہم نے چاہے ہم کتنے ہی بڑے دانشور کیوں نہ بن جائیں، ہم کتنے ہی بڑے عقل مند کیوں نہ بن جائیں، لوگ ہمیں کتنا ہی بڑا ہوشیار کیوں نہ کہنے لگیں، لیکن یہ ساری کی ساری دانشوری، عقل مندی، یہ ساری کی ساری اٹھا کے ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کے قدموں میں ڈال دیں. اب اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہمیں بتلا دے، ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے، لبیک، ہمیں اس کو قبول کرنا ہے. اور یہ اختلاف ہونا ہے. عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے نا، فرماتے ہیں، بڑی لمبی حدیث ہے، صرف میں 3 سے 4 حدیثیں بیان کرنا چاہوں گا، اس کے بعد اپنے موضوع کو ختم کرنا چاہوں گا. 5 سے 10 منٹ ہیں میرے پاس. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پیچھے ہم نے نماز پڑھی. کہتے ہیں میرے نبی نے جب نماز پڑھائی تو پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے دیکھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام وعظ و نصیحت کرنے لگے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی نصیحتیں ہمیں کی، ایسا وعظ ہمیں کیا کہ اس وعظ کو سن کر ہماری آنکھیں آنسوؤں سے بہہ پڑی. وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، اور ہمارے دل ہل گئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نصیحت کو سن کر ہمارے دل نرم پڑ گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اور آخر کیوں نہ ہو، آخر کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں فرمایا نا کہ یہ معیار ایمان کا، کہ جب تم اللہ کے نبی کی حدیث کو سنو، جب تم اللہ کا ذکر کرو، جب تم اللہ کے قرآن کی آیات کو سنو، اور اگر تمہارا دل نرم نہیں ہوتا، اس کا مطلب ابھی اس میں وہ ایمان ہی موجود نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، کہ مومن ایمان والے کون ہیں؟ کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل تو نرم پڑ جاتے ہیں. ہم اندازہ لگائیں کہ جب ہمارے سامنے اللہ کا ذکر ہو، قرآن مجید پڑھا جائے، تو ہمارا دل نرم ہوتا ہے یا بیزار ہوتا ہے؟ یا ہمارا دل یہ چاہتا ہے کہ کب یہ مولوی حدیثیں بند کرے، کب یہ مولوی اتنا وقت اس نے لے لیا، اب یہ جائے، ہماری جان چھوڑے؟ یا ہمارا دل جب اللہ کے نبی کی حدیث کو سنتا ہے، اللہ کے قرآن کی آیات کو سنتا ہے، تو نرم پڑ جاتا ہے؟ فرمایا کہ دل تو جب اللہ کے قرآن کی آیات کو سنتا ہے نا، تو وہ تو رونے لگتا ہے. اور ہم رونے لگے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی وعظ کو، نصیحت کو سنا تو ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، دل ہلنے لگے. کہنے والے نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام آج آپ کی نصیحتیں ایسی ہیں، محسوس ہوتا ہے کہ گویا کہ الوداعی نصیحت ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
کہ اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، تم اللہ سے ڈر جاؤ۔ اور آج میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ ہم مسلمانوں کی سب سے بڑی طاقت ایٹم بم نہیں ہے، ہم مسلمانوں کی سب سے بڑی طاقت نیوکلیئر پروگرام نہیں ہے، ہم مسلمانوں کی سب سے بڑی طاقت یہ رائفل، یہ ہتھیار، یہ ویپنز نہیں ہے۔ مسلمانوں کی سب سے بڑی طاقت اگر کوئی ہے تو وہ واحد ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا خوف اپنے دل میں ہے۔ یہ ہے مسلمان کی سب سے بڑی طاقت۔ اور مسلمانوں کی بربادی شروع ہی اسی وقت ہوئی، 800 سال حکومت کرنے کے بعد جب مسلمانوں نے اللہ کا خوف اپنے دل سے نکال دیا تو اس کے بعد مسلمانوں کی حکومت چلی گئی اس دنیا سے، اور آج تک نہ آ سکی۔ وجہ ہم اپنی تنہائیاں چیک کریں نا۔ اسی لیے اللہ کے نبی یہ ایک الگ موضوع ہے، آپ علیہ السلام نے سب سے پہلی نصیحت کیا کی کہ اللہ کا خوف، تقوی تم اپنے دل میں اختیار کرو، سب سے پہلی نصیحت یہ کی۔ اور بھی نصیحتیں کی اور فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي، کہ میرے بعد جو زندہ رہے گا فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو وہ بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا۔ لیکن اس وقت تم کیا کرنا؟ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، میری سنت کو اور میرے خلفاء کے طریقے کو لازم پکڑ لینا۔ آج آپ دیکھیں الحمدللہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کو کس نے لازم پکڑ کے رکھا ہے؟ کون ہے جو بات پر نبی کی حدیث کی بات کرتا ہے، اور کون ہے جو اللہ کے نبی کو چھوڑ کر اور لوگوں کی بات کرتا ہے؟ اچھا، لوگ اس حق کو تسلیم کرنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہیں؟ اس کا بھی رد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا اور بتلایا ہے کہ کیوں۔ آپ لوگوں کو بتلائیں نا حق یہ ہے، آپ لوگوں سے کہیں نا حق یہ ہے، اور لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے ماں باپ کو اس پر نہیں پایا۔ تم لوگ رفع دین کے ساتھ نماز پڑھو یا تم لوگ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھو، جیسے بھی نماز پڑھو، ہمارے ماں باپ ہمارے بڑے جیسے نماز پڑھتے ہیں ہم تو ایسے ہی پڑھیں گے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، انہیں کہا گیا کہ تم اس کی اتباع کرو، چھوڑو اپنے بڑوں کو، چھوڑو اپنے بزرگوں کو، چھوڑو اپنے باپ دادا کو، تم اس کی اتباع کرو جو اللہ نے نازل کیا، بات ختم۔ قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آبانا، وہ کہنے لگے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ بقرہ میں فرماتا ہے نا کہ وہ کہنے لگے نہیں۔ آج بھی لوگوں کو آپ بتاؤ نا اللہ کے نبی کی حدیث یہ کہتی ہے، قرآن یہ کہتا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، اللہ کے نبی کی حدیث تو یہ کہتی ہے، مجھے بھی پتا ہے یہ کہتی ہے، قرآن یہ کہتا ہے، مجھے بھی پتا ہے یہ کہتا ہے، لیکن میرے ماں باپ تو یہ نہیں کہتے، میرے قوم کے سربراہ، میرے قوم کے چودھری تو یہ نہیں کہتے، کہتے ہم نے ان کو یہ کرتا ہوا نہیں پایا۔ اور دوسری بڑی وجہ اس کو قبول نہ کرنے کی کہ جو لوگوں کا دیکھا دیکھی، جو دماغ میں آیا، جو دل میں آیا، جو لوگوں کو دیکھا، اگر کسی کو اولاد نہیں ہوئی، کسی نے کہا فلاں جگہ چلے جاؤ تو وہاں اولاد مانگنے چلا گیا، کسی کے اوپر کوئی پریشانی آئی، اس نے کہا وہاں چلے جاؤ تو وہاں چلا گیا۔ لوگ کہتے رہے کہ اللہ سے مانگو، اللہ کے سامنے جھکو، نہیں، کنت اقول ما یقول الناس۔ قبر میں بھی جب سوال ہوگا تو یہی کہے گا نا کہ میں جو لوگوں سے سنا کرتا تھا، جو لوگوں کو دیکھا کرتا تھا، جو لوگ کہتے تھے میں بھی وہی کیا کرتا تھا۔ اور پھر فرشتے جو اس کی درگت بنائیں گے، فرشتے پھر جو قبر کا عذاب اس پر مسلط ہوگا، اس بات کے اوپر جو لوگ کہتے تھے اور لوگوں کو چھوڑ تو نے اس کو کیوں نہیں مانا جو نبی کہتا تھا، جو قرآن کہتا تھا، اسے کیوں تسلیم تو نے نہیں کیا۔ صحابہ میں بھی اختلاف ہوا کرتا تھا، ہم صحابہ کے طرز عمل کو اٹھائیں نا، آخری 2 حدیث بس صحابہ کے طرز عمل کو اٹھائیں۔ صحابہ میں اختلاف ہو جاتا، صحابہ کیا کرتے تھے؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ اگر تم میں تنازع ہو جائے تو اپنے معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے معیار بنایا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ تم ایمان ایسے لے کر آؤ جیسے ایمان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین لے کر آئے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اپنے پورے قافلے کو لے کر نکلے، شام کی طرف روانہ ہوئے،
مقام سرک کی طرف جب پہنچتے ہیں تو وہاں لوگوں نے بتلایا ابو عبیدہ بن جراح جو فوج کے سربراہ تھے وہاں ان کا انتظار کر رہے تھے، کہنے لگے کہ امیر المومنین شام کے اندر یہ وبا پھوٹ پڑی ہے، طاعون کی بیماری وہاں پر آ گئی ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں سے مشورہ لیا کہ کیا کرنا چاہیے، وہاں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے۔ پہلے مہاجرین کو بلایا، اختلاف آیا، کسی نے کہا جانا چاہیے، جب اتنی دور سے آ گئے ہیں، اتنے بڑے قافلے کو لے کر آ گئے ہیں تو پھر وہاں جانا چاہیے۔ انصار کو بلایا، ان میں بھی اختلاف پایا، کسی نے کہا نہیں جانا چاہیے واپسی، کسی نے کہا جانا چاہیے۔ باہر کیفی اختلاف ہوا، امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ صادر فرمایا کہ چونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں سے واپس چلنا چاہیے۔ ابو عبیدہ بن جراح امین الامہ، ابو عبیدہ بن جراح وہ صحابی کہ جنگ احد کے میدان میں جنہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جب رخسار مبارک پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں لوہے کے کڑے گھس گئے تو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دانتوں سے، اپنے منہ سے اس کڑے کو نکالا کہ کڑا بھی نکلا اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کا دانت بھی شہید ہوا۔ وہ صحابی انہوں نے کہا نہیں، ہم نہیں جائیں گے، اتنے بڑے اس قافلے کو لے کر آئے، آپ اللہ کی تقدیر سے راہ فرار اختیار کریں گے، وہ آپ سے نہیں چلیں گے یہاں سے۔ اختلاف ہو گیا۔ اب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ اس وقت موجود نہیں تھے، وہ آ جاتے اور آ کر اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث سناتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس علاقے میں طاعون کی وبا بیماری پھیل جائے تو اس علاقے والے وہاں سے نکلے نہ اور کوئی دوسرا اس علاقے میں آئے نہ۔ جیسے اللہ کے نبی کی حدیث سنی، اختلاف ختم ہوا اور یہ فیصلہ ہوا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اللہ کی تعریف بیان کی اور وہاں سے نکل پڑے کہ حدیث آ گیا، معاملہ ختم۔ کوئی بھی اختلاف ہو جائے، حدیث آ جائے، معاملہ ختم۔ آخری حدیث، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جنگ کے لیے نکلتا، ان کا وعدہ تھا، رومن امپائر سے ان کا وعدہ تھا، معاہدہ تھا کہ ہم آپس میں جنگ نہیں لڑیں گے۔ لیکن جب اس رومن امپائر سے معاہدہ ختم ہونے کو ہوا، چند دن باقی تھے، تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا قافلہ تیار کیا اور لے کر اسے نکل پڑے کہ جیسے ہی معاہدہ ختم ہوگا، جب تک معاہدہ ہے جب تک ہم ان سے نہیں لڑیں گے، جیسے ہی معاہدہ ختم ہوگا اچانک ہم ان پر حملہ کر دیں گے۔ اپنا قافلہ لے کر نکل پڑے اور جب لے کر نکلتے ہیں تو دور سے دیکھا کہ ایک شخص سواری پہ سوار ہے اور دوڑتا ہوا آ رہا ہے اور کہتا ہوا آ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، وفاء وفاء، وفا ہو وفا ہو، دھوکہ نہ ہو۔ سارے متوجہ ہوئے اس شخص کی طرف کہ یہ کون ہے جو کہتا ہے وفا کرو، دھوکہ نہ دو، وفا کرو۔ جب دیکھا، قریب پہنچے تو دیکھا یہ تو اللہ کے نبی کے صحابی عمر بن عنبسہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور آ کر امیر معاویہ سے ملتے ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتے ہیں کہ امیر معاویہ، اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ حکم ہے کہ جب کسی سے معاہدہ ہو، جب تک وہ معاہدہ ختم نہ ہو جائے تو ان سے لڑنے کے لیے نکل بھی نہیں سکتے۔ امیر معاویہ نے یہ سنا کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، پورا کا پورا قافلہ لیا اور خود بھی وہاں سے واپسی چل پڑے۔ یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ امیر معاویہ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ شان ہے کہ جب اللہ کے نبی کی حدیث سنی تو فوراً وہاں سے نکل پڑے، یہ نہ پوچھا، اس کی تحقیق نہیں کی کہ اب چونکہ اتنا بڑا قافلہ آ چکا ہے اب اس کو واپسی کیسے لے کر جایا جائے۔ او امیر معاویہ کی شان میں تنقید کرنے والوں، بدبختو، جو امیر معاویہ کی شان میں تنقید کرے اللہ کی قسم وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ وہ باولا تو ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کے نبی کی دعا ہے کہ معاویہ کے ذریعے لوگوں کو ہدایت ملے گی۔ اور آج بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق و باطل میں تفریق کرنے والی شخصیت ہے۔
آج بھی معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حق واضح ہو جاتا ہے اور باطل کھل کر سامنے آ جاتا ہے. یہ تو شان امیر معاویہ کی. بار کے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ ہم سب کو حق سمجھنے کی اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.